مقبوضہ جموں و کشمیر میں عوام گزشتہ 7 دہائیوں سے بدترین بھارتی ظلم و ستم اور جبر کا شکار ہیں۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں تعینات بھارتی فوجی کشمیری عوام کے آزادی کے نعروں کا جواب گولیوں اور سنگینوں سے دے رہے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں گزشتہ 33 برسوں کے دوران 96,192 کشمیری بھارتی گولیوں کا نشانہ بنے۔ RSS کی حمایت یافتہ مودی حکومت کی جانب سے 5 اگست 2019 کے غیر قانونی اور یک طرفہ اقدامات کے بعد مقبوضہ جموں و کشمیر میں قتل و غارت گری کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ BJP حکومت بدترین دہشت گردی اور فوجی طاقت کے زور پر کشمیری عوام کے جذبہ آزادی کو کچلنے میں مصروف ہے۔ بھارت کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ فوجی طاقت کبھی بھی کسی قوم کو غلامی پر مجبور نہیں کر سکی۔ تاریخ میں بھارت کو ہمیشہ ایک ظالم اور جابر کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ مقبوضہ کشمیر میں سالم بھارت کے خلاف کشمیری عوام کی جدوجہد آزادی نہ صرف کامیابی سے ہمکنار ہوگی بلکہ دنیا کی تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھی جائے گی۔ شمالی کشمیر کے ضلع بانڈی پورہ میں بونیار گاؤں میں ایک کشتی الٹنے کے بعد وایا جھیل میں ڈوب کر جاں بحق ہونے والا شخص جاوید احمد ڈار کی میت گزشتہ روز سخت کوششوں کے بعد برآمد کر لی گئی، جبکہ بانڈی پورہ کے ہی چیوا سنبل گاؤں میں آگ کے ایک پراسرار واقعے میں 2 افراد زخمی ہو گئے۔ صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے کہا ہے کہ دیرینہ تنازع کشمیر کا حل جنوبی ایشیا میں مستقل امن و استحکام کے لیے کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ نیو یارک میں امریکی رکن کانگریس تھامس سوازی سے ملاقات کے دوران صدر آزاد جموں و کشمیر نے کہا ہے کہ امریکہ کو مسئلہ کشمیر پر ایک خصوصی نمائندہ مقرر اور مسئلہ کشمیر کو پرامن طریقے سے حل کرنے کے لیے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرنا چاہیے۔ انہوں نے تھامس سوازی پر زور دیا کہ وہ امریکن کانگریس میں کشمیری عوام کے لیے آواز بلند اور مقبوضہ جموں و کشمیر میں تعینات قابض بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں بے گناہ کشمیریوں کا قتل عام روکنے میں مدد کریں۔ نیو یارک میں صحافیوں کے تحفظ کی بین الاقوامی تنظیم کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ نے بھارتی حکام پر زور دیا ہے کہ وہ نیوز ویب پورٹل دی وائر کے ملازمین کو ہراساں کرنے کا سلسلہ بند اور انہیں آزادانہ طور پر اپنے پیشہ ورانہ فرائض ادا کرنے دیں۔